وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے چپایوں میں سے اور بہیمۃ الانعام میں سے مختلف الوانہ مختلف ہیں ان کے رنگ کذالک اسی طرح. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی عظیم قدرت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور پھر اس پانی سے جو ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ زمین کے اندر خلط ملط ہوتا ہے زمین میں ملتا ہے تو زمین بھی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اس ایک جیسے پانی اور ایک جیسی زمین کے ملنے سے اللہ کے حکم سے مختلف رنگ و بو مختلف رنگ والے جو ہیں وہ پھل نکلتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں جن کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں. اور یہ اختلاف جو ہے یہ صرف پھلوں میں نہیں ہے بلکہ یہ پہاڑوں میں بھی ہے. پہاڑوں کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. بعض پہاڑ سفید بعض سرخ اور بعض کالے سیاہ ہوتے ہیں. اور یہ اختلاف رنگوں کا یہ صرف پھلوں اور پہاڑوں تک محدود نہیں ہے بلکہ لوگ بھی مختلف رنگ کے ہیں اور چوپائے زمین پہ چلنے والے تمام جانور حشرات الارض وہ بھی مختلف رنگوں کے ہیں اور جانور بہیمۃ الانعام وغیرہ وہ بھی مختلف رنگ کے ہیں اسی طرح. تو یہ اختلاف رنگوں کا ہو صلاحیتوں کا ہو یہ قد کا ہو اور صفات کا ہو یہ جو مختلف قسم کے اختلاف ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور اللہ کی یہ اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ایک آیت کریمہ پچھلے لیکچر میں بھی پیش کی تھی دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ سورہ روم کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق. آپ کو پتہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو
اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق ہونا۔ تو زبانوں کا اختلاف، مختلف قسم کی زبانیں بولنا انسانوں کا، اور رنگوں کا اختلاف، تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں آ جاتی، ہر چیز جو ہے وہ بڑی حکمت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں 3 چیزوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے اکٹھا ذکر کرنے کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ کوئی بات ذکر ہوئی، اس کے ساتھ کوئی بات ذکر ہوئی، اور ان دونوں کا بھی اس میں تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں 2 چیزوں کا اکٹھا ذکر ہونا یہ بہت سی حکمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شرک کے ساتھ کس جرم کو ملایا ہے۔ جھوٹی بات، جھوٹی شہادت کو قرآن کریم کی ایک آیت میں شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استدلال کیا کہ اے لوگوں، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کو شرک کے ساتھ اللہ نے ملا دی ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اے لوگوں بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو باقاعدہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں شرک کے ساتھ کس گناہ کو ملایا گیا ہے، ذرا اس پہ غور کرو۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں 2 چیزوں کا اکٹھا ذکر ہونا یہ ایسے ہی بغیر کسی حکمت کے، بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ اسے بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا عدلت شہادت الزور اشراکم باللہ، کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اے لوگوں بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو بہرحال قرآن کریم میں 2 چیزوں کا اکٹھا ذکر ہونا، تو اس پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اکٹھی کیوں آئی ہیں۔ تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھی سورہ روم کی، اس آیت کریمہ میں زبانوں کے اختلاف کو اور رنگوں کے اختلاف کو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ رکھا ہے اللہ نے۔ جتنی بڑی زمین و آسمان کی تخلیق کتنی بڑی نشانی ہے، تو زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ بے شک اس میں یہ جو چیزیں پیچھے ذکر ہوئیں، زمین و آسمان کی تخلیق اور زبانوں اور رنگوں کا فرق ہونا، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں علماء کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے دیگر نشانیاں ہیں، یہ علماء کے لیے نشانی ہے، یہ بڑی نشانی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف ہو، یہ علماء کے لیے نشانی ہے۔ لآیات للعالمین، للعالمین نہیں ہے، لام پہ زبر نہیں ہے، لام پہ زیر ہے۔ اگر لام پہ زبر ہو تو جہان والوں کے لیے، اور اگر لام پہ زیر ہو تو علماء کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے کہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں سے، العلماء علماء، اللہ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ اور علماء سے مراد یہاں کوئی مخصوص طبقہ مراد نہیں ہے، کوئی مخصوص ڈگری مراد نہیں ہے، حقیقی علماء جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ کے بارے میں پتہ لگے گا
شریعت کا مطالعہ کر کے شریعت میں اللہ رب العالمین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کا مطالعہ کرنے سے اللہ کی عظمت جو اس میں ذکر ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کے جو دلائل بیان ہوئے ہیں شریعت میں، ان دلائل کو پڑھنے سے، ان میں تدبر کرنے سے اللہ کی عظمت کا پتہ لگے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم کائنات میں چلیں پھریں اور کائنات میں غور کریں، اور ہم آفاق میں غور کریں اور اپنے آپ میں غور کریں کہ اللہ نے یہ جو ساری مخلوقات بنائی ہیں یہ اللہ نے کیسے بنائی ہیں، ہم جو اس کے اندر خوبصورتی ہے اور پورا ایک نظم و نسق ہے، تو ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ تو شریعت کا کتاب و سنت کے نصوص کا مطالعہ کرنے سے اور کائنات میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ کی اس عظمت کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ باقی جو توجہ ہی نہیں کرتا، جو تدبر ہی نہیں کرتا، تو وہ 1000 اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں سے بھی گزر جائے، وہ توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ عام لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ عام لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی کتنی ہی نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ سے صحیح ڈر کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کا صحیح ڈر نصیب ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ کے بارے میں سب سے بہترین اور سب سے صحیح معلومات وہ شریعت میں ملیں گی۔ جو شریعت کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور شریعت کے علوم بھی کافی سارے ہیں، ان علوم میں سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمتوں، اللہ کی قدرتوں کا علم یہ بہت بڑا علم ہے۔ تو اس کے بارے میں علم رکھنا اور اسی طرح کائنات میں غور و فکر کرنا، تو یہ لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو بندہ غور ہی نہیں کرے گا، جو اللہ کی صفات کو پڑھے گا ہی نہیں، پہچانے گا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرے گا، وہ پھر اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ وہ شیطان بہت سے لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، بس وہ اسی طرح ایک لوری دی ہوئی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس لوری کے اندر غفلت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے، اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اور اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے، اور اللہ کی کتنی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، کہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں وہ کتنی عظیم مخلوقات ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہماری حیثیت اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کتنے عظیم ہے، تو جب ہمارے سامنے اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا ڈر بھی اسی طرح جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ گناہ کرنے سے بچے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی انعامات، اللہ کی جنتوں کے حصول کے لیے محنت کرے گا۔ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے کہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے علماء ہی۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب بھی ہیں اپنے دشمنوں پر۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو للکارے گا اور اللہ کا مقابلہ کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں آ نہیں سکتا، ایک پل کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر بہت غالب ہیں، غفور بہت بخشنے والے ہیں، استغفار کرنے والوں کو، گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو بہت بخشنے والے ہیں، لیکن اس کو جو اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو، جو اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو اللہ بخش دیتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ زمین گناہوں کی بھر کے لے آئے لیکن اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو خلوص دل سے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ اسی لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی، گناہ کیے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ کوئی اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو تو۔ دوسری آیت میں فرمایا
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی ہیں، تو اللہ ہی ہیں جنہوں نے گناہ معاف کرنے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بھی ہیں بخشش کے طلبگار کو، اور جو بخشش کا طلبگار نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے دین کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب بھی ہیں، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یتلون کا مطلب تلاوت کرنا، پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور یتلون کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ یتلون کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، پیچھے چلنا سے مراد یعنی عمل پیرا ہونا، دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا یہ بھی اس کا معنی ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے مخصوص اصطلاح ہے تلاوت، یتلونا، تو یہ پڑھنے کے لیے بھی تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تلاوت کا لفظ جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال تلاوت کا مطلب قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنا بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ تلاوت تا لام واو کا مطلب کسی کے پیچھے ہونا بھی، یہ بھی عربی زبان میں اس کا معنی ہے، تو اس کا مطلب پڑھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی۔ تو بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یہ معنی بھی ہے، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں یہ بھی معنی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ ہے، تو اقامت کا مطلب پورے اہتمام، شروط، فرائض، واجبات، سنن وغیرہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، بہت اہتمام، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، اور ظاہراً بھی، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو تیسرا جو عمل یہاں ذکر ہو رہا ہے، 3 اعمال ذکر ہو رہے ہیں، اور پھر ان 3 اعمال کا اجر اور بدلہ آخر میں بیان ہوگا۔ تو پہلا عمل قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرا عمل نماز کی اقامت، نماز کو قائم کرنا وقت پر، شرائط، فرائض، واجبات، سنن وغیرہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور تیسرا عمل کہ خرچ کرنا، یہاں خرچ کرنے کے ساتھ مما رزقناہم بولا ہے کہ اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان جو مال کماتا ہے جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، انسان اس مال کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ انسان کے پاس جو بھی ہے وہ در حقیقت انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی اس انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اور انسان کی تمام اعضاء، تمام صلاحیتیں اللہ کی ہیں۔ پھر انسان نے یہ مال جہاں سے کمایا ہے، یہ دنیا و ما فیہا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی میراث ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم زمین کے بھی وارث ہیں اور زمین پہ جو کچھ ہے ہم اس کے وارث ہیں۔ وکنا نحن الوارثین، ہم ہی ہر شے کے وارث ہیں۔ انسان بھی اللہ کا، انسان کے اعضاء اور انسان کی صلاحیتیں بھی اللہ کی دین، اور ہر چیز اس کائنات کی اللہ کی ہے۔ تو اگر اللہ کی مخلوق انسان اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اور صلاحیتوں سے اللہ کی ہی کوئی چیز جو ہے وہ لے اور پھر انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اب یہ چیز میری ذاتی پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں اس کو، تو یہ انسان کی سوچ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایک انسان نے ایک مال جائز اور حلال طریقے سے بھی کمایا ہو تو وہ مال در حقیقت اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان خود اللہ کا ہے تو انسان کی ہر چیز بھی اللہ کی ہے۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم پڑھیں
کوئی فوت ہو، کوئی نقصان ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہو گیا یا ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا یا ہمارا نقصان ہو گیا تو وہ چیز اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ کی تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، ہم بھی تو اللہ کے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو ہر چیز اللہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کوئی اپنی کوئی چیز جو ہے، کوئی ذاتی چیز وہ اللہ کو نہیں دے رہا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، وہ اللہ کی ہی ایک دین، اللہ کا ہی ایک انعام، جو اللہ کا انسان پر احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان نے کمایا، اللہ کی ہی جو میراث ہے اور ہر چیز اللہ کی ہے، اسی سے انسان نے یہ چیز لی ہے، تو اللہ نے اسی میں سے تھوڑا سا مانگا ہے، اور اللہ نے وہ جو تھوڑا سا مانگا ہے، اللہ نے پورا مال نہیں مانگا، اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے۔ وہ جو بہت تھوڑا مانگا ہے وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے نہیں مانگا، وہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے مانگا ہے۔ انسان کی مدد کرے، اس کا فائدہ انسانوں کو ہی ہوگا، اس کا فائدہ آخرکار اسی پر لوٹ آئے گا، پھر اس کا ثواب بھی اسی انسان کو ملے گا، اور اس کا ثواب انسان کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی کوئی چیز اللہ کو نہیں دے رہا، وہ اللہ کی ہی جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے انسان تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ تعلیم دی کہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا ہی مال ہوتا ہے، وہ اللہ کا مال، اللہ کے مال میں سے زیادہ تر مال تو خود خرچ کر لیتا ہے، تھوڑا سا اس میں اللہ کو لٹا دیتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ذکر کیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرا و علانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پوشیدہ خرچ کرنا، علانیہ خرچ کرنا، دونوں ہی طریقے پسندیدہ ہیں۔ جو ضرورت ہو انسان خلوص کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر پوشیدہ خرچ کرنا بہتر ہے، زیادہ تر پوشیدہ خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی علانیہ خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو ابھارنے کے لیے، بہرحال ریاکاری مقصد نہ ہو۔ تو جہاں علانیہ خرچ کرنا بہتر ہے وہاں علانیہ خرچ کرے، جہاں پوشیدہ خرچ کرنا بہتر ہے پوشیدہ خرچ کرے۔ جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں، فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، لن تبور جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، ہرگز تباہ نہیں ہوگی، وہ تجارت کامیاب ہے۔ تو یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ ان تین اعمال کا فائدہ انسان کو لا محالہ پہنچ کر رہے گا، بشرطے کہ انسان خلوص کے ساتھ یہ اعمال کرے، ریاکاری کی وجہ سے انسان یہ اعمال نہ کرے، تو انسان کو ان کا لازماً ان کا فائدہ پہنچ کر رہے گا۔ یہ تجارت ہے، دنیا کی ہر تجارت سے بہتر تجارت ہے، ہر تجارت سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے، اور یہ تجارت کبھی مندہ نہیں ہوگا، کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی یہ تجارت ختم نہیں ہوگی، یہ تجارت کامیاب ترین تجارت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ تین کام کریں، ایک قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل، اور اقامت صلاۃ، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یرجون، اب امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایک ایسی تجارت کی لن تبور جو کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی، جو تجارت ہمیشہ فائدہ ہی دے گی، کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فسمعتہ یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، تعلموا سورۃ البقرہ، کہ اے لوگو سورۃ البقرہ سیکھو، فإن أخذها برکہ، یہ سورہ بقرہ کو سیکھنا، اسے لینا یہ ایک برکت ہے، وترکھا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہوگا۔ حدیث صحیح ہے یہ۔ ولا یستطیعها البطل، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں، طاقتور لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، خاص لوگ ہی اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ قال ثم مکث ساعۃ، پھر آپ کچھ گھڑی ٹھہرے رہے، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران، کہ اے لوگو سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دونوں صورتیں سیکھو، فإنہما الزہراوان یضلان صاحبہما یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں، اپنے سیکھنے والوں کو قیامت کے دن سایہ کریں گی۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے اپنے سیکھنے والے کو ملے گا قیامت کے دن، حین ینشق عنہ قبرہ جب اس سے اس کی قبر پھٹے گی تو قرآن اس کو ملے گا کالرجل الشاحب، ایک ایسے آدمی کی طرح جو بڑی دور دراز سے آیا ہوتا ہے۔ شاحب ایسے انسان کو کہتے ہیں جو لمبے سفر سے آئے۔ تو جب ایک انسان قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا، قبر پھٹے گی اس کی، تو قرآن اس سے اس حالت پہ ملاقات کرے گا جیسے کوئی دور دراز سے آیا ہوا شخص ہوتا ہے۔ فیقول لہ، قرآن اس سے کہے گا اس آدمی سے، اپنے پڑھنے والے اپنے سیکھنے والے سے، هل تعرفونی، کیا تم مجھے جانتا ہے؟ فیقول ما اعرفک، تو وہ آدمی کہے گا نہیں میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ الذی اظمأتک فی الحواجر، میں وہ ہوں جس نے تجھے سخت گرمی میں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا روزے کی صورت میں۔ قرآن کے اندر حکم تھا روزہ رکھنے کا، انسان جو ہے روزہ رکھتا تھا، انسان محنت کرتا تھا۔ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، تیری رات میں نے جاگتے میں گزاری۔ سحر کہتے ہیں راتوں کو جاگنا، رات سونا نہیں۔ تو جو قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ اپنی راتوں کو قرآن کے ساتھ زندہ رکھے، تہجد پڑھے۔ تو تیری رات کو میں نے بے خواب رکھا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، تو آج ہر تجارت کے پیچھے ہے، سب سے بڑی تجارت آج تیری ہے، تجھ سے بڑی تجارت کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب قرآن، قرآن سیکھنے والے کے لیے یہ اعزاز ہوگا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، تو اسے اختیار دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، بادشاہت اسے دی جائے گی دائیں ہاتھ میں۔ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اور ہمیشگی اسے دی جائے گی بائیں ہاتھ میں۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کے سر پہ وقار کا تاج پہنایا جائے گا، عزت و احترام کا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو دو ایسے حلے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا والے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ فیقولانی، تو وہ دونوں کہیں گے بما کسینا ھذہ، ہمیں یہ حلے کیوں پہنائے گئے ہیں؟ فیقال، تو کہا جائے گا باخذ ولدکم القرآن، تمہارے بچے کے قرآن لینے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ بہرحال فرمایا ثم یقال له، پھر کہا جائے گا اس کو اقرأ واصعد فی درجۃ الجنۃ وغرفها، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ فهو فی صعود ما دام یقرأ، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا تو وہ اونچائی میں چڑھتا جائے گا۔ حزا کان او ترتیلا، تیز پڑھے یا آہستہ آہستہ پڑھے، جب تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا تو وہ جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا، اور جہاں قرآن اس کا ختم ہوگا وہاں اس کا درجہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں یہ لمبی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن سے بڑی تجارت کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا، ہر انسان دنیا کے اندر تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے لگتا ہے۔ تو جو صاحب قرآن ہے وہ قیامت کے دن سب سے بڑی تجارت اس کی ہوگی، تو ہر تجارت کے پیچھے قیامت کے دن وہ ہوگا اور اسے قرآن پڑھنے کا اور عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ قرآن کا مقتضا ہے، اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، تو وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی خسارے والی نہیں ہوگی، کبھی نقصان میں نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا دے ان کو ان کا اجر، اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا بدلہ دے، وہ پورا بدلہ جو اللہ نے قرآن و سنت کی نصوص میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا اور اس کو عمل کرنے کا بدلہ بہت تفصیل اور بہت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ نے، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو اللہ نے وعدے کیے، اللہ پورا ان کو ان کا اجر دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور زیادہ بھی دے انہیں اپنے فضل سے، یعنی صرف اللہ وہی بدلہ نہیں دیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ اس سے زیادہ مزید بھی اپنی خاص جناب سے دیں گے۔
وہ مزید کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، وہ بہت ہی بہتر بدلہ ہے۔ تو جو اللہ نے بہترین بدلے کا وعدہ فرمایا وہ تو اللہ پورا دیں گے ہی، تو اللہ اس پر مزید اپنی طرف سے خاص اور انعام بھی دیں گے، اور اللہ کا خاص انعام تو وہ پھر کوئی عام نہیں ہوگا۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت قبول کرنے والا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، گویا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا تو یہ گویا کہ کام انسان کے گناہ بہت زیادہ بخشواتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ پوشیدہ ہو یا علانیہ ہو، تو یہ ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ بہت معاف کرتے ہیں۔ شکور، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت قبول کرنے والے ہیں۔ اگر ایک انسان کے اندر خلوص ہو، عمل میں کوتاہی بھی ہو جائے، عمل تھوڑا کم بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول کرنے پہ آئیں تو تھوڑے عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ بہت زیادہ دے دیں۔ فرمایا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، هو الحق، وہ حق ہے، جو ہم نے آپ پر کتاب سے وحی کی، جو قرآن کریم وحی کی، تو یہ حق ہے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کوئی غلط چیز شامل نہیں ہے، اس کے اندر شیطانوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کر دی۔ اللہ نے جو وحی بھیجی ہے، جیسے اللہ نے بھیجی ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، درمیان میں اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ جب وحی اتارتے ہیں تو اللہ وحی کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے اتارتے ہیں۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سورہ جن میں آتا ہے کہ یہ جو جن اور شیطان ہیں، جب اللہ وحی اتارتے ہیں تو جن اور شیطان اس کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب وحی اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ گھات میں فرشتے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، تو وہ اس کے اندر کوئی شیاطین کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ نے آپ پر کتاب وحی کی تو وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی، آپ پر جو ہے وہ بالکل حق کے ساتھ پہنچی ہے۔ اور حق کا مطلب حق ہونا بھی ہوتا ہے، اور حق کا مطلب بامقصد ہونا بھی ہوتا ہے، کہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ بڑی بامقصد پر حکمت کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو قرآن کریم حق بھی ہے، اور بہت بامقصد کتاب بھی ہے، پر حکمت کتاب بھی ہے، اور اپنے سے پچھلی کتابوں، تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے جو اس کی صحیح باتیں ہیں، پچھلی کتابوں میں تحریفات بھی ہو چکی ہیں، جو صحیح باتیں ہیں اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور جو اس میں تحریف ہو چکی ہے، جو غلط باتیں اس کے اندر آ چکی ہیں ان کی تردید بھی کرتی ہے۔ پچھلی کتابوں پر نگہبان بھی ہے، دیگر جگہ پہ فرمایا ومہیمنا علیہ، پچھلی کتابوں پر نگران بھی ہے، تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ بہت خبردار اور بہت دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عمل دیکھ رہے ہیں، اللہ خبردار ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا بندوں پر کہ اللہ نے ان پر وحی اتاری، کتاب بھیجی، جو کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، جو بالکل ایک حق اور بامقصد کتاب ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کتاب کو مانتا ہے، اس کتاب پر عمل کرتا ہے، اس کتاب پر توجہ دیتا ہے، اور کون ہے جو اس کتاب کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبردار ہے، دیکھنے والے ہیں۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔